ایک چھوٹے سے گاؤں میں فاطمہ نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ یہ گاؤں پہاڑوں کے بیچ چھپا ہوا تھا، جہاں زندگی سادہ مگر مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ فاطمہ کا خاندان ایک عام کسان گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ والد کھیتوں میں کام کرتے اور والدہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتے۔ فاطمہ کے 3 بھائی تھے اور وہ سب اپنی بہن کو صرف ایک گھریلو لڑکی کے طور پر دیکھتے تھے۔ فاطمہ کو کتابیں پڑھنے کا بے حد شوق تھا، لیکن گاؤں کے لوگ سمجھتے تھے کہ لڑکیوں کا کام صرف گھر سنبھالنا اور شادی کرنا ہے۔ گاؤں کی روایت کے مطابق لڑکیوں کو زیادہ پڑھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے والد بھی یہی کہتے، لڑکیوں کو زیادہ تعلیم کی ضرورت نہیں، گھر کے کاموں میں مہارت ہی ان کا اصل علم ہے۔ فاطمہ نے کئی بار اپنے والد سے کہا، ابا میں پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے کچھ بننا ہے، لیکن اس کی باتوں کو ہمیشہ نظر انداز کر دیا جاتا۔ حوصلے کی شروعات۔ ایک دن گاؤں میں ایک استاد آئے جو بچوں کو مفت پڑھانے کے لیے گاؤں کے پرانے مدرسے میں جمع کرتے تھے۔ فاطمہ نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں امید کی کرن جاگ اٹھی۔ اس نے اپنی والدہ سے منت کی، امی مجھے جانے دیں، میں سیکھنا چاہتی ہوں۔ والدہ نے کہا، تمہارے ابا مانیں گے تو میں کچھ کہوں گی۔ فاطمہ نے ہمت کر کے اپنے والد سے اجازت مانگی۔ انہوں نے سختی سے انکار کر دیا، لیکن فاطمہ نے ضد کی۔ آخرکار والد نے کہا، اگر تم گھر کے سارے کام وقت پر مکمل کرو گی تو تمہیں 1 گھنٹہ مدرسے جانے کی اجازت ہے۔ یہ شرط آسان نہ تھی۔ فاطمہ کو صبح سویرے اٹھ کر پانی بھرنا، کھانا بنانا اور پورے گھر کے کام ختم کرنا پڑتے تھے، لیکن اس کے دل میں پڑھائی کا ایسا شوق تھا کہ وہ یہ سب خوشی سے کرتی۔ پہلی کامیابی۔ مدرسے میں استاد نے فاطمہ کی ذہانت کو فوراً پہچان لیا۔ وہ ہمیشہ سوالات پوچھتی، اپنے کام میں محنت کرتی اور دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتی۔ استاد نے کہا، فاطمہ تمہیں بڑے خواب دیکھنے چاہئیں، تم اس گاؤں کی دوسری لڑکیوں کے لیے مثال بن سکتی ہو۔ لیکن گاؤں کے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے، یہ لڑکی حد سے بڑھ رہی ہے، زیادہ پڑھائی سے کیا ہوگا، اسے آخرکار شادی ہی کرنی ہے۔ یہ باتیں سن کر فاطمہ کبھی کبھی اداس ہو جاتی، لیکن وہ اپنی کتابوں کو دیکھتی اور کہتی، میں ان سب کو غلط ثابت کر کے رہوں گی۔ مشکلات کا سامنا۔ جب فاطمہ نے مدرسے میں نمایاں کارکردگی دکھائی تو استاد نے اسے شہر کے ایک بڑے اسکول میں داخلے کی تجویز دی۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا، لیکن اس کے والد نے سختی سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا، شہر جانے کی بات مت کرو، یہ ہماری عزت کا سوال ہے۔ فاطمہ نے ہار نہ مانی۔ اس نے اپنی والدہ کو قائل کیا کہ وہ والد کو سمجھائیں۔ کئی دنوں کی بحث کے بعد والد نے شرط رکھی، اگر کوئی تمہارے اسکول کی فیس دے گا تو تم جا سکتی ہو۔ مددگار کا ملنا۔ فاطمہ کے استاد نے اس کی کہانی ایک فلاحی تنظیم کو سنائی جو دیہاتی بچوں کی مدد کرتی تھی۔ تنظیم نے فاطمہ کے تعلیمی اخراجات اٹھانے کا وعدہ کیا۔ یہ لمحہ فاطمہ کی زندگی کا سب سے خوشگوار دن تھا۔ شہر کی جدوجہد۔ شہر میں آ کر فاطمہ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے نئے ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کرنا مشکل لگا۔ لوگ مختلف تھے، ان کی بات چیت مختلف تھی، اور وہ گاؤں کی سیدھی سادی فاطمہ کو عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ لیکن فاطمہ نے اپنا مقصد یاد رکھا۔ وہ دن رات پڑھائی کرتی اور اضافی کلاسز لیتی۔ اس نے اپنی محنت سے پورے اسکول میں ٹاپ کیا۔